هم المفلحون۔ یہ 5 صفاتوں پر جو لوگ موصوف ہے اور مشتمل ہے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایمان کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ ایمان کے چند فوائد ہیں جو قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں، کچھ احادیثوں میں بھی ہے، لیکن جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں یہ سارے کے سارے یہ فوائد قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 فائدہ ایمان کے، جو بندہ مومن ہے وہ امن میں، یہ ایمان انسان کو امن دے دیتے۔ جو بندہ مومن ہے تو ایمان انسان کو امن دے دیتے ہیں، جس طرح سورہ انعام آیات نمبر 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان میں کچھ ملاوٹ نہیں کیا، یعنی اس کے ساتھ ظلم وغیرہ ملایا نہیں، وہی لوگ ہمیشہ امن میں رہتے ہیں، سکون میں رہتے ہیں۔ ایمان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو امن دے دیتے ہیں، اور یہ امن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ معمولی نعمت نہیں۔ نمبر 2 ایمان کی دوسرا فائدہ ہدایت ہے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت کی توفیق دے دیتے ہیں، جیسے سورہ یونس آیات نمبر 9 میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، یہدیہم ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دے ایمان کی وجہ سے۔ تو ایمان یہ ذریعہ ہدایت ہے، اسی بندہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی صاحب ہدایت قرار دیا ہے۔ اسی طرح جو سورہ بقرہ آیات نمبر 5 میں جو ہمارے زیر درس ہے اولئک علی ھدی، یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ ایمان کی تیسرا فائدہ یہ ہے التثبت، یعنی ایسے لوگوں کو رب العالمین تثبت دے دیتے ہیں، ثابت قدمی دے دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے سورہ ابراہیم آیات نمبر 27 میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ، اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم بنا لیتے ہیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، دنیا میں بھی ثبوت دیتے ہیں اور آخرت میں سوال اور جواب میں بھی۔ بالآخرت سے مراد یعنی قبر مراد ہے، قبر میں جب اس سے سوال جواب کی جاتے ہیں تو رب العالمین ایسے لوگ ثابت قدم بھی بنا دیتے ہیں۔ ایمان انسان کو ثابت قدم بنا لیتے ہیں، اور آج کل ہمارے مشاہدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو غزہ میں دے کے، غزہ میں اس پر بے تحاشا بمباری روزانہ ہوتے رہتے ہیں، اور روزانہ 150 لوگ شہید ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ غزہ کے لوگ سکون اور اطمینان کی زندگی گزار دیتے ہیں، ایسی پریشانی نہیں کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں۔
اللہ کے اسی جہاد پر وہ اللہ کے وہ شکر ادا کر کے اے اللہ آپ ہمیں آپ نے یہ توفیق دیا، مسجد اقصیٰ کی آزادی کی توفیق آپ نے ہمیں دیا ہے، لہذا اس بات پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو اس کے جو بڑے بڑے ہیں وہ ہمیشہ یہ غار وغیرہ میں رہتے ہیں، سرنگوں میں رہتے ہیں، لیکن آج تک کسی غزہ کے لوگوں سے ہم نے واویلا کا نہیں سنا کہ ہمیں یہ تکلیف ہے وہ ہے، حال یہ ہے کہ وہ اس کے پانی بھی ان ظالموں نے بند کیا، کھانا بھی بند کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بھوک اور افلاس کے اور فاقوں کے زندگی گزارنے کے باوجود بھی اس کے چہروں میں اطمینان اور سکون ہے۔ تو یہ ثابت قدم رب العالمین ایسے لوگ بنا لیتے ہیں۔ چوتھا پیدا الدفاع، رب العالمین ایسے لوگوں سے باقاعدگی کے ساتھ اس سے دفاع کر لیتے ہیں۔ جو بندہ مومن ہے تو مومن سے رب العالمین وہ دفاع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حفاظت کر لیتے ہیں۔ جیسے سورہ حج آیات نمبر 37 میں، سورہ حج آیات نمبر 37 میں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دفاع کرتے اہل ایمان سے، ہر قسم حفاظت رب العالمین اہل ایمان کی کرتے، تو یہ معمولی منقبت نہیں ہے۔ نمبر 5 ایمان کے جو فائدہ ہے الفلاح فی الدنیا، جیسے اسی سورہ بقرہ کی آیات نمبر 5 میں اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں جو یہ 5 اوصافوں پر مشتمل ہے، یعنی ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اقامت الصلاۃ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور اسی قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے جو پہلی کتاب نازل ہوئے اسی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ موصوف باوصاف 5 یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اسی طرح سورہ مومن میں، سورہ مومنون میں بھی ہے قد افلح المؤمنون، وہاں پر بھی یہ نحو کے مسئلہ ہے کہ جب قد پہلے ماضی پر داخل ہوتا ہے وہ قسم کے معنی دیتے ہیں، قسم ہے اس بات پر کہ وہی لوگ کامیاب ہیں، اہل ایمان کامیاب ہیں۔ اور نمبر 6 یہ اللہ کے دوست ہوتا ہے، یعنی اہل ایمان اللہ کے دوست ہے، جس طرح سورہ مریم آیات نمبر 79 میں سورہ مریم لقد جئتم شيئا إدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، تو ودا یہاں پر یعنی ان قریب رب العالمین اپنے وہ دوست بنائیں گے، ان قریب رب العالمین یہ اپنے دوست بنا دیں گے، تو لہٰذا یہ ایمان یہ ذریعہ ہے اللہ کی دوستی کی۔ اسی طرح ایمان جو بندہ مومن ہے، فائدہ نمبر 7 الحیات الطیبہ، جو بندہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر تو رب العالمین اس کو حیات طیبہ دیتے ہیں، جیسے سورہ نحل
آیات نمبر 97، سورہ نحل آیات نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالی ومن عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ، مزے والا زندگی رب العالمین اس کو دے دیتے ہیں۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں جس بندے کی دنیاوی زندگی یعنی جنت کا زندگی اور سکون کی زندگی نہیں ہے، وہ آخرت کی جنت نہیں کما سکتے۔ یعنی رب العالمین اہل ایمان کو حیات طیبہ دے دیتے ہیں، بہترین زندگی اور سکون کی زندگی دے دیتے ہیں۔ اسی طرح فائدہ نمبر 8 یعنی النصرہ، رب العالمین ایسے لوگوں کے باقاعدگی کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، سورہ مومن آیات نمبر 51 کہ رب العالمین نے تاکید کی صیغے ذکر کیے کہ ہم اپنے پیغامبروں کے باقاعدگی کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے بھی جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ تو لہٰذا ایمان یہ ذریعہ ہے اللہ کی نصرت کی، ایمان یہ ذریعہ ہے اللہ کی نصرت کی۔ اور فائدہ نمبر 9 ان یکون خیر البریہ، دنیا میں تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق جو اہل ایمان ہے، جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر البریہ، یہ سورہ بینہ میں آیات آخری آیات میں ہے، آخر سے جو پہلے 2 آیات ہیں وہاں پر ہے اولئک ہم خیر البریہ۔ اسی طرح ایمان کے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نجات دیتے اسفل السافلین سے۔ جن لوگوں نے ایمان اللہ پہ رکھا ہے تو اسفل السافلین سے جو نچلی جو مخلوق ہے اس سے رب العالمین وہ بچا دیتے ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل السافلین۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو رب العالمین گندہ زندگی سے اس کو نجات دے دیتے ہیں، اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو وہ جانوروں کے تابع بنا لیتے ہیں، کوئی کتوں کے تابع بنا لیتے ہیں، کوئی مرغوں کے تابع بنا لیتے ہیں، کوئی بھینس اور بلیوں کے تابع بنا لیتے ہیں، سارا دن اس کی خدمت پہ وہ پڑے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نجات اسفل السافلین سے۔ اور فائدہ نمبر 8 خسران سے بچنا ہے، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ رب العالمین خسران سے بچا دیتے ہیں، نقصان سے بچا دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ چند فائدے ہیں ایمان کے، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ